رحمۃ اللہ من کرے الفاتحہ. دعا ہے خدا عالم صدقہ محمد والے محمد کا آپ تمام حضرات کے یہاں پہ آنا بیان مجلس کا استفیض آبود شانہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. ہم جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں, جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں, ہمارا اپنی حاجتیں پوری فرمائے. جو پریشان حال ہیں ہمارا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر سے ادا ہو جائے. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفائے کامل واحدہ نصیب فرمائے. بالخصوص قبلہ جناب محمد عباس کنی صاحب کو محمد صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے. ان کے بیٹوں کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے. مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گئے مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو. حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا رہو جلد ہو جائے. ہم مولا کے نوکر چاکروں میں شمار ہوں. امام کی غربت نصیب حضوری نصیب نہ ہو. خاتمہ بالخیر ہو قائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولی قلب حجت ابن حسن صلوات علیہ وعلا آبائی فی حضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی اسکنہ ورزقتوہن وتمتعہو فیہ طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم وصالح مخرجہم وآلقدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا عاشق القرب انوزر حسین علیہ السلام اکشف کربی وقرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھنے کے تمام دعائیں مستجاب ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ. حسرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت الناطقین اوہام الواصفین. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ پھر بھی بلند کر صلوات پڑھنا ہے. توجہ ہے گفتگو شروع کی جائے. ماہ مبارک رمضان اپنی آخری ساعتوں میں داخل ہو چکا ہے اور یہ جو شب گزری ہے کل کی شب, اسے شب نزول قرآن کہا جاتا ہے. شب قدر یعنی وہ رات کے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اسی قرآن کے بارے میں مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے. توجہ ہے میرے محترم. قرآن کو کافی کہنا آسان ہے, قرآن کو کافی ثابت کرنا مشکل ہے. ورنہ یہ قرآن تو
اکیلا اس کے لیے بھی کافی نہیں ہوا جس پہ نازل ہوا تھا۔ سلام رحمت شامل ہے۔ میں نے چند جملے گزارش کرنی ہے، ایک آیت تلاوت کی ہے، اسی کے جانب چند باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو میں نے ابتدا میں جملہ کہہ دیا ہے اس جملے کے اوپر ایک دلیل ضرور دینا چاہوں گا۔ میں نے کہا یہ اکیلا اس کے لیے بھی کافی نہیں ہوا جس پہ یہ نازل ہوا۔ اگر اس کے لیے یہ کافی ہوتا تو عیسائیوں کے ساتھ 3 دن مناظرے کے بعد اللہ کو یہ نہ کہنا پڑتا ہے میرے حبیب قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ سلامت رہے جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ کیا 3 دن نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مسلسل مناظرہ ہوتا تھا، اللہ کا رسول قرآن کی آیتیں پڑھتا رہا، کوئی مولوی نہیں جس نے قرآن یاد کیا ہوا ہے، کوئی حافظ نہیں، وہ اللہ کا نبی جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، جس کے دل پر یہ قرآن اترا ہے، اسے یہ کہنا پڑا فرما جو یہ لوگ جتنے آئے ہوئے ہیں نا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر قرآن آنے کے بعد بھی ابھی ان کی ضرورت باقی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میں پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دے اگر قرآن کافی نہیں ہوا تو کل ان کے لاؤں گا جن کے ساتھ یہ کافی ہے۔ کل وہ ساتھ لے کے آؤں گا جن کے ساتھ یہ قرآن کافی ہے، جن کا اگر ساتھ نہ ہو تو قرآن محمد کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر محمد کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں دلیل کے طور پہ جو میں نے آج ابھی آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت امت مسلمہ کے ہر بچے کو یاد ہے۔ اذان ہوتی ہے اس اذان سے پہلے اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے، محفل حمد و ثنا ہو تو اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، سورہ احزاب کی آیت اور اسے عرف عام میں آیت درود بھی کہا جاتا ہے، آیت صلوات بھی کہا جاتا ہے۔ وہ جن کے لیے قرآن کافی ہے نا، میں آج مناظر الحسین کے اس ممبر سے انہیں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں وہ اگر اس آیت کا ترجمہ ٹھیک کر لیں تو میں ان کا مذہب قبول کر لوں گا۔ توجہ محترم، اس آیت کا ترجمہ اگر ٹھیک کر دیں تو میں ان کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر جس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ ٹھیک کر دیں وہ وجہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ شامل ہیں نا میرے ساتھ میرے دور میں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، جو عام ترجمہ ہوا پہلے وہ ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یہی ترجمہ ہے، یہی سنا آپ نے آج، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، نبی پر صلوات کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، صلو علیہ، تم بھی درود پڑھا کرو۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اور اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، صلو علیہ، تم بھی اس پہ درود پڑھا کرو، وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ ذرا ایک دفعہ آپ سارے مل کے درود بھیجیں نا، پھر میں سوال کروں۔ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ درود بھیج نبی پر اور اس کی آل پر، وہ تمہیں کہہ رہا ہے تم بھیجو، تم اسے کہہ رہے ہو تم بھیجو۔ توجہ میرے محترم دوست، وہ آپ کو کہہ رہا ہے صلو علیہ، تم درود بھیجو، اور آپ پلٹ کے اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی، اے میرے اللہ تو بھیج۔ لیکن چلو اسی پر ایک سوال اور کر دیتا ہوں، تم جب درود پڑھتے ہو تو تم
کہتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر یہ درود ہے، اگر یہ درود ہے، یہ جملہ درود ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے میرے اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج، اور اللہ کہہ رہا ہے میں بھی بھیجتا ہوں۔ آپ تو کہتے ہیں اللہم صلی علی، اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے، پیچھے رہ رہے ہیں بہت والے مجھے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی کہ اے اللہ تو درود بھیج، یہ اللہ کیا کہتا ہوگا؟ پریشان ہو گئے نہ ہو رہا بنتا ہے آپ کا پریشان ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ تو بھیج درود، اللہ کیا کہتا ہوگا؟ ہمارے لیے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود ہو گیا، اللہ کے لیے کیا درود ہے؟ وہ کیا کہتا ہوگا؟ وہ کسے کہتا ہوگا کہ تم ان پہ درود بھیج، یا کیا وہ اپنے آپ کو ہی کہتا ہوگا کہ درود بھیج؟ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ آج تک امت مسلمہ صلو کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتی کہ صلو کہتے کسے؟ صلو ہے کیا؟ صلو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جو درود بھیج رہا ہے وہ درود کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے بہت زیادہ تشریح کر لی اور اچھا ترجمہ کر دیا تو وہ ترجمہ یہ کر دیا اللہ رحمت نازل کرتا ہے محمد اور آل محمد پر۔ تو اگر ترجمہ صلو کا تم یہ کرو کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے اپنے نبی پر، تو پھر تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ تم بھی رحمت بھیجو۔ توجہ توجہ توجہ، صاحبان علم تشریف فرما، اللہ رحمت نازل کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی وہی حکم دے رہا ہے جو خود کرتا ہے، جو خود کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے تم بھی کرو۔ اس آیت کا ترجمہ صحیح سمجھنا بڑا ضروری ہے میرے محترم دوست۔ اس کی وجہ بتاؤں، پریشان ہو گئے آپ، لیکن ایک عرض آپ کے سامنے کرتا ہے۔ جتنے دین کے احکام ہیں، چاہے وہ عقائد کے ہوں، عبادات کے ہوں یا معاملات کے ہوں، وہ سارے احکام ثابت قرآن سے ہوتے ہیں۔ ہر ایک حکم قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ اس نے جتنے حکم دیے ہیں قرآن کے ذریعے دیے۔ ایک صلوات پڑھیں آواز بلند علیہ محمد۔ برادر محترم جناب قبلہ محمد باصر رضوی صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور بس بہت جلد میں اپنے بیان کو سمیٹ کر ممبر قبلہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو یہاں شروع کی حضور کے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ اس نے ہمیں کہا کہ تم ان پر درود بھیجو، اور ہم نے کہا اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج۔ وہ ہمیں کہہ رہا ہے، ہم اسے کہہ رہے ہیں۔ باہمی درخواست پر معاملہ تمام ہو رہا ہے، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں درود بھیجو، ہم اسے کہہ رہے ہیں درود بھیجو۔ اگر درود یہی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ میں اور آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے درخواست کریں کہ میرے اللہ تو ان پہ درود بھیج۔ ہمارے لیے تو یہ جملہ درود ہو گیا، اللہ کیا کہتا ہوگا؟ اللہ کے لیے درود کیا ہے؟ اللہ کس چیز کو درود کہتا ہے؟ قبلہ تشریف لائے، اس لیے دو جملے ان کے اوپر ہدیہ کیے۔ اب آپ میرے ساتھ اگر شامل ہیں تو میں اسے آگے گفتگو کو کرنا ہوگا۔ اللہ کیا کہتا ہوگا؟ یہ صلو آج تک جیسے ترجمہ ہونے کا حق ہے ویسے ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا ترجمہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہر ایک مومن کے ذہن میں اس کا ترجمہ پہنچ جانا بڑا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں باقی جتنے احکام ہیں وہ سارے احکام اس نے آپ کو دیے ہیں۔ مثلا اس نے کہا اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، آپ کو زکات، تم زکات دو، کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے رکھنا واجب ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا تم پر حق ہے کہ تم اللہ کے گھر کا حج کرو۔ سارے احکام وہ تمہیں دے رہا ہے، یہ اکیلا حکم ہے جس نے پہلے خود کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے والا کو دیتا ہے، یہ اکیلا حکم ہے
قرآن میں جس حکم میں پہلے عمل خود کرتا ہے، اس کے بعد تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ تم بھی کرو۔ زیادہ سے زیادہ ترجمہ یہ کر دیا گیا کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے محمد و آل محمد کو، تو پھر اگلے حصے کا ترجمہ بھی یہی کرو کہ تم بھی رحمت بھیجو محمد و آل محمد پر۔ میرے محترم دوست، ہم مامور ہیں ان کے وسیلے سے رحمت لینے کے، وہ ہمارے ذریعے رحمت نہیں لیتے۔ نانا آسان جملہ کر کے کہوں، جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جسے اللہ نے کلی رحمت بنایا، اس میں میں اور تم کیا رحمت بھیجیں گے؟ میری اور تمہاری کیا اوقات ہے کہ جسے اللہ نے رحمت کل بنایا ہے اس کے اوپر ہم رحمت کریں یا ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکیں؟ ہماری دعائیں ان کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ یا اگر ایک لمحے کے لیے قبلہ آگے، اس لیے میں اب مجھے معذرت چاہوں گا، ناراض نہ ہو، آپ کی پرواہ نہیں رہی، ان کا خیال ہے۔ اگر ترجمہ صلو کا رحمت ہے تو ایک اور آیت ہے بڑی معروف قرآن مجید کی، ہماری مجالس میں اکثر اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ صَلَوَاتٌ عَلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس آیت میں صلوات الگ آئی ہے، رحمت الگ آئی ہے، اس کا مطلب صلوات کا مطلب رحمت نہیں ہے۔ کیا حال ہے؟ آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں کھڑا ہو گیا کہ شاید ہر ایک تک پہنچ سکوں۔ آیت یہ بتا رہی ہے کہ صلوات اور ہے، رحمت اور ہے۔ اگر صلوات اور رحمت اور ہے تو پھر صلوات کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بڑا لغتوں کو ڈھونڈا، میں نے بڑی قرآن کی آیتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے سمجھ نہ آئی کہ صلو کا مطلب کیا ہے۔ لیکن ایک دن جو عربی لغت کی سب سے پہلی کتاب ہے، احمد ابن خلیل فراہیدی کی کتاب ہے کتاب العین، عربی لغت کی یہ سب سے پہلی تفصیلی کتاب ہے۔ جب اس کتاب کو میں پڑھ رہا تھا تو اس کتاب کے اندر مجھے صلو کا مطلب ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ جب صلو کا انتساب، صلو کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نہ اس کا مطلب درود ہوتا ہے، نہ اس کا مطلب رحمت ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن پر اللہ صلو کر رہا ہے اللہ ان کی تعریف بیان کرتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ صلو کا لفظ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ ان کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ ان کی ستائش بیان کرتا ہے۔ تو اب اللہ جو کہہ رہا ہے نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اور آل نبی پہ درود بھیجتے ہیں، وہ کہہ رہا اللہ اور اس کے فرشتے نبی اور آل نبی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی پڑھا کرو۔ ان کے کیا کرتے ہیں؟ فضائل پڑھتے ہیں، ان کی ثنا کرتے ہیں، ان کی حمد کرتے ہیں، ان کی ستائش کرتے ہیں۔ تم بھی کیا کرو، صلو علیہ، تم بھی کیا کرو۔ اب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ مجلسیں کیوں کرتے ہو، میلاد کیوں کرتے ہو، محفلیں کیوں کرتے ہو جس میں ان کے فضائل ہوتے ہیں، تو کہنا اللہ نے حکم دیا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ تم بھی نہیں۔ ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ بات اور آسان ہو۔ میرے نبی کا نام نامی اسم گرامی محمد، جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے مطلب نہ بیان کروں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
میرے مولا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا آپ کے جب کا نام نامی اس میں گرامی، اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا محمد کا مطلب ہے وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے۔ توجہ میرے پڑھے لکھے دوست، محمد کا مطلب کیا ہے؟ وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے، جس کی سب سے زیادہ حمد بیان کی جائے۔ جو پوچھنے والا تھا وہ صاحب معرفت تھا، اس نے پلٹ کے کہا مولا پھر تو کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کی بیان کرتی ہے۔ نہیں توجہ فرمایا، کائنات میں سب سے زیادہ تعریف تو اللہ کی بیان ہوتی ہے۔ اس نے اپنے کلام کو شروع ہی یہیں سے کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تعریف میں مصروف ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہر ایک اس کی حمد کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی ثنا کر رہا ہے۔ توجہ رہے، اگر جملہ سمجھ میں آ گیا تو آخری بندے تک میرے لیے دعا نکل جائے گی۔ ہر بندہ، ہر فرد، ہر کائنات میں ذی روح، حتیٰ کہ جو ذی روح نہ بھی ہو، جو بے جان بھی ہو، وہ بھی اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ تو جب کائنات میں ہر ایک اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب سب سے زیادہ تعریف اللہ کی بیان ہو رہی ہے، تو پھر اللہ کا نام محمد ہونا چاہیے۔ کائنات میں سب سے زیادہ حمد اور سب سے زیادہ تعریف اللہ کی بیان ہوتی ہے، تو پھر نام اللہ کا محمد ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم میرے مولا کا چھپلا قلم نور سے دامن حور میں لکھنے کے قابل ہے۔ پلٹ کے عجب سوال شاید سے کیا، کہا بے شک تو نے ٹھیک کہا، کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کی بیان ہوتی ہے، لیکن مجھے اتنا پتا اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی اور اللہ ہے۔ اللہ اکبر، پوری کائنات میں اللہ کی تعریف بیان کرنے والا کوئی اور اللہ ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا، پوری کائنات میں اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو اس وقت میرے مولا نے کہا کہ ہمارے جب کا نام محمد اس لیے ہے سارا جہان مل کے جس کی تعریف کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ سلامت رہے مولا کو جو کہتا ہے، جناب سید آپ کو سلامت رہے، سارا جہان جس کی تعریف کرے وہ اللہ، اور اللہ جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے۔ اب سمجھ میں آیا صلو کا مطلب کیا ہے؟ صلو کا مطلب یہ ہے اللہ ان کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، اور وہ اللہ، میں نے سمیٹا اپنا بیان، وہ اللہ جس مصطفیٰ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرتا ہے، سب سے زیادہ تعریف بیان کرتا ہے۔ جب وہ مصطفیٰ معراج پہ گئے، توجہ، وہ جن کی سب سے زیادہ حمد ہوتی ہے نا، امام نے سمیٹ کیا ہے، جب وہ معراج پہ تشریف لے کے گئے، لفظ روایت کے ہیں، دکھا نہ سکوں میرا قدر معاف، اور زیادہ دور جا کے نہیں، یہی لاہور میں دکھا دے، لاہور میں نہیں، اسی مدرسے میں، اسی ممبر کے لفظ آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہے۔ روایت یہ ہے رسول نے ارشاد فرمایا، جب مجھے پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ نے ماشاءاللہ مجھ سے پہلے میرے بھائی علی احمد صاحب نے پڑھا، خوبصورت انداز میں داد دی، میرے بعد قبلہ تشریف فرما ہے، وہ آپ کی ان جیبوں سے بھی داد لے لیں گے جن جیبوں کا آپ کو بھی پتا ہے۔ میں صرف تھوڑا سا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، وہ جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف بیان ہوتی ہے، وہ مصطفیٰ جب معراج پہ تشریف لے کر گئے تو وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، جب میں عرش کے قریب پہنچا فَإِذَا علی جبن ابی طالب قائما امامی تحت العرش یسبح اللہ و یقدسہ، کہتے ہیں جب میں عرش کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے وہاں علی کھڑے ہیں۔ میں موضوع سے بالکل نہیں ہٹا، میں صرف اسی ثنا کی طرف آ رہا ہوں جن کی اللہ ثنا بیان کرتا ہے، جن کی اللہ ثنا بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا سب سے زیادہ محمد کی ثنا بیان کرتا ہے، وہ محمد کہہ رہے ہیں جب میں معراج پہ گئے اور میں عرش کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے وہاں پہ علی کھڑے ہیں، اور کیا
तस्बीह भी बयान कर रहे हैं, वो अल्लाह की तकदीस भी बयान कर रहे हैं। कहते जब मैंने अपने से पहले अली को देखा तो मैंने फौरन जिब्रील से कहा, या जिब्रील सबकनी अली है, ऐ जिब्रील क्या मुझसे सबकत ले गया अली? तवज्जो, ऐ जिब्रील क्या अली मुझसे सबकत ले गए कि मुझसे पहले यहाँ पे मौजूद है? तर्जुमा, मुझसे पहले यहाँ पे मौजूद है। जिब्रील ने कहा, ला या रसूल अल्लाह, नहीं है अल्लाह के नबी, ये जिसे आप देख रहे हैं ना, ये अली नहीं है। तवज्जो मोहसिन हो, रसूल जिसका लम्हा लम्हा अली के साथ गुजरा है, वो ये कह रहे हैं कि मुझसे पहले अली खड़े हैं, तस्बीह भी कर रहे हैं, तकदीस भी कर रहे हैं। और मैंने जिब्रील से पूछा कि ये मुझसे पहले आ गए, तो जिब्रील ने पलट के कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, ये अली नहीं है। कहते फिर मैंने जिब्रील से पूछा, अगर अली नहीं है तो ये कौन है और यहाँ क्यों है? उस पर जिब्रील ने कहा, ऐ नबी अल्लाह, ये अली नहीं है, ये अली की शबीह है। अल्लाह अकबर, सहाबा ने बोला कुछ ज्यादा फरमा, लेकिन वजह सुनिएगा, ये अली नहीं है, ये अली की शबीह है। वजह क्या है? अल्लाह को जहां अली की शबीह क्यों बनानी पड़ी? अब लफ्ज़ सुनिएगा कि अल्लाह इनकी सदा बयान करता है। क्या जिब्रील ने रसूल को कहा, या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह युक्सिरु सलाह व सलात अला अली इब्न अबी तालिब फश्ताकल अर्श इला अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अर्श के ऊपर अली के इतने फज़ाइल बढ़ता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अर्श के ऊपर अली के इतने फज़ाइल पढ़ता है कि ये अर्श अली के फज़ाइल सुन सुन कर अली के इश्क में डूब गया है। अल्लाह इतने फज़ाइल बयान करता है कि ये अर्श फज़ाइल अली सुन सुन कर अली के इश्क में डूब गया। और सिर्फ अली के इश्क में डूबा नहीं, ये मुश्ताक से आरत अली हो गया। अल्लाह अकबर, कि अर्श मुश्ताक ज़ियारत अली हो गया और इतना मुश्ताक हुआ कि अली की मोहब्बत में टूट कर बिखरने लगा। अल्लाह अकबर, इतनी मोहब्बत हुई कि टूट कर बिखरने लगा। एक जुमला दिया कर दूं आपको, जिसकी मोहब्बत में अर्श टूट कर बिखरने लगे, उसी का हक बनता है कि उसकी माँ काबे के सामने आए तो काबे की दीवार टूट जाए। और फिर ये अली की ज़ियारत के लिए ज़मीन की जानिब रुख करता है। जब अल्लाह ने देखा कि ये अर्श अली की ज़ियारत के लिए ज़मीन की तरफ जाता है, तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को अली की शबीह बनाया। एक फरिश्ते को अली की शबीह बनाया और ये फरिश्ता हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करता है। आज शौक़ ज़ियारत अली इसे देख के ठंडा करता है। और अगला जुमला जिसके लिए मेहनत की, बस वहीं अपनी गुफ्तगू तमाम करने जा रहा है। ये जो अली की शबीह है, जिसकी अल्लाह हम करता है, जिसकी सना अल्लाह कसरत से बयान करता है, वो अल्लाह की तस्बीह और तकदीस करता है। अर्श उसे देख कर अल्लाह की तस्बीह करता है। अर्श उस शबीह को देख के अल्लाह की तस्बीह करता है। बस रुक के जुमला सुन लेना, अब वो खुद भी अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। अर्श उसे देख कर अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। और जब मौज़ीन लाहौर, जुमला सुनिएगा, जब अर्श के लिए अली की ये शबीह बनाई गई और अर्श ने अपने शौक़ ज़ियारत को इस शबीह की ज़ियारत के जरिए सुकून बख्शा, ये खबर अल्लाह के नबियों को मिली, तो नबियों ने अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे अल्लाह, क्या हमें भी इजाजत है हम भी अली की ज़ियारत करें? क्या हमें भी इजाजत है कि हम भी रोज इस शबीह की? आजकल ना कुछ दीन के ठेकेदार बन के टीवी पे आते हैं और वहां पे वो कुछ बयान करके चले जाते हैं जिसका हमारे मकसद से ताल्लुक नहीं होता। मसलन अभी कुछ ही बात कहने की बात है कि बहस ये शुरू हुई कि अली अफजल है या मुस्तफा से पहले जो नबी है वो अंबिया अफजल है। वो जो साहब तशरीफ फरमा थे, अल्लाह जाने किसके डर से उन्होंने वहां टीवी पे ये कह दिया कि नबी अली से अफजल है। मैं
ادارہ منہاج الحسین کے اس منبر پہ کھڑے ہو کر اپنا حق ادا کرتے ہوئے ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. ہمارے مکتب کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ محمد کے علاوہ ہر نبی سے علی افضل ہے. یہ طے بات ہے کہ مصطفیٰ کے علاوہ ہر نبی سے علی افضل ہے. تمہارے لیے یہی سے دلیل پیش کر دیتا ہوں. نبیوں نے کیا کہا؟ ہم بھی علی کی شبیہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تم سارے مجھے مل کے بتاؤ تم کس کی زیارت کرتے ہو؟ وہ جو تم سے افضل ہو. علماء کی کس لیے زیارت کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم سے افضل ہے. علم پاک کی کس لیے زیارت کرتے ہیں؟ ہم سے افضل ہے. شبیہات کی کس لیے زیارت کرتے ہیں؟ ہم سے افضل ہے. کربلا و نجف کس لیے جاتے ہیں؟ زیارت کرنے کے. وہ ہم سے افضل ہے. اس کا مطلب زیارت اس کی جاتی ہے جو خود سے افضل ہو. زیارت اس کی جاتی ہے جو خود سے افضل ہو. اور نبی کہہ رہے ہیں ہم علی کی شبیہ کی زیارت کریں گے. جس کی شبیہ نبیوں سے افضل ہو وہ خود کیا ہوگا؟ جس کی شبیہ انبیاء سے افضل ہے وہ علی خود کس مقام مرتبہ کہاں میں ہوگا؟ ختم ہوا میرا بیان. ہر اس نبی اس شبیہ کی زیارت کرتے ہیں. جب نبیوں کو اجازت ملی تو فرشتوں کی ہمت ہوئی اور فرشتوں نے آگے کہا میرے اللہ اگر ہمیں اجازت ہو تو کیا ہم بھی اس شبیہ کی زیارت کر لیا کریں؟ انہیں بھی زیارت کی اجازت مل گئی. اور لفظ روایت میں یہ ہے یزورہ کل یوم 70,000 ملکا. ہر روز 70,000 فرشتے علی کی شبیہ کی زیارت کرتے ہیں. اور جیسے ہی وہ علی کی شبیہ کی زیارت کرتے ہیں یکبرون علی کی شبیہ کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر دیکھتے علی کی شبیہ جو ہے اور کیا کہتے ہیں اللہ اکبر دیکھ علی کو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر جو سب نے ہونا اور کہتے ہیں سبحان اللہ. اب جو روز 70,000 فرشتہ آتا ہے ہر ایک کہتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ. 1.25 لاکھ نبی جاتے ہیں ہر ایک کہتا ہے سبحان اللہ. اور یہ سبحان اللہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں, یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں. میں نے روایت میں پڑھ رکھا ہے جو شخص اپنی زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے خدا بند عالم اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے. سارے مل گیا ہو. اتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ لفظ زبان سے جاری ہو جائے تو خدا بند عالم جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے. وہاں 70,000 فرشتے علی کی زیارت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. 1.25 لاکھ نبی زیارت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. 2 لاکھ ہو گئے نا تو کم از کم 2 لاکھ محل تو تعمیر ہو گئے.